اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تفسیر الامام ابی محمد العسکری علیہ السلام قال الصادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَلَرُبَّمَا تُرِكَ فِي افتتاح امر بعض شیعتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض شیعہ اپنے کسی کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور ترک کر دیتے ہیں۔ فَيَمْتَحِنُهُ اللَّهُ بِمَكْرُوهٍ لِيُنَبِّهَهُ عَلَى شُكْرِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَيَمْحُوَ عَنْهُ وَصْمَةَ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ تَرْكِهِ قول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خداوند عز و جل انہیں کسی ناگوار حادثے میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انہیں شکر اور حمد الہی کی طرف متوجہ کرے، اور وہ کوتاہی جو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترک کرنے میں کی تھی اس کے گناہ کو اس دنیا میں ہی محو کر دے۔ لقد دخل عبد اللہ ابن یحیی علی امیر المؤمنین وبین یدیہ کرسی فامرہ بالجلوس علیہ فجلس علیہ۔ عبداللہ ابن یحیی امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک تخت رکھا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اس پر بیٹھ جائے، وہ بیٹھ گیا۔ فَمَالَ بِهِ حَتَّى سَقَطَ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْضَحَ عَنْ عَظْمِ رَأْسِهِ وَسَالَ دَمُهُ۔ لیکن اچانک تخت الٹ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا، تخت اس کے سر پر آ پڑا، اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَاءٍ فَغُسِلَ عَنْهُ ذَلِكَ الدَّمُ ثُمَّ قَالَ أُدْنُ مِنِّي۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے پانی لانے کا حکم دیا اور اس کا خون دھلوایا، پھر فرمایا میرے قریب آؤ۔ فَدَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مُوضِحَتِهِ۔ عبداللہ قریب آیا، آپ علیہ السلام نے اس کے زخم پر ہاتھ پھیرا، دست مبارک پھیرا۔ وَقَدْ كَانَ يَجِدُ مِنْ أَلَمِهَا مَا لَا صَبْرَ لَهُ مَعَهُ۔ حالت کیا تھی اس کی؟
در حالانکہ درد کی شدت نے عبداللہ کی برداشت ختم کر دی تھی. وَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَتَفَلَ فِيهَا حَتَّى اندَمَ لَهُ وَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ قَطُّ. پھر آپ علیہ السلام نے زخم پر اپنا آب دہن لگایا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا جیسے کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی. ثم قال امیر المؤمنین علیہ السلام یا عبد اللہ الحمد للہ الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا فی الدنیا بمحنہم لتسلم لهم طاعاتهم وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا ثَوَابَهَا. اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا، اے عبداللہ، خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے شیعوں کے گناہوں کا پاک ہونا ان کی دنیا کی سختیوں میں قرار دیا ہے تاکہ ان کے اعمال صحیح سلامت رہے اور وہ ان عبادات کے عوض پورا اجر پائیں. فقال عبد الله بن يحيى يا امير المؤمنين وإنا لا نجازى بذنوبنا إلا في الدنيا. قال نعم اما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنت الکافر. عبداللہ بن یحییٰ نے پوچھا، اے امیر المؤمنین، کیا ہمیں گناہوں کی سزا صرف دنیا میں ہی ملتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں. کیا تم نے رسول خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ ان اللہ تعالی طہر شیعتنا من ذنوبہم فی الدنیا بما یبتلیہم بہ من المحن وبما یغفرہ لہم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے شیعوں کے گناہوں کو دنیا میں ہی ان سختیوں کے ذریعے مٹا دیا ہے جو ان کے لیے باعث مغفرت بنتی ہیں. فإن اللہ تعالی یقول وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر آپ علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی سے ہے، اور اللہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. حتی اذا واردوا یوم القیامت توفرت علیہم طاعاتہم وعباداتہم. پھر فرمایا تاکہ جب وہ روز قیامت میں داخل ہوں تو ان کی عبادتیں پوری اور محفوظ حالت میں ان کے پاس ہو. وَإِنَّ أَعْدَاءَنَا يُجَازِيهِمْ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ لَا وَزْنَ لَهَا لِأَنَّهُ لَا إِخْلَاصَ مَعَهَا.
اور جو عبادتیں ہمارے دشمن کرتے ہیں چونکہ ان میں اخلاص نہیں ہوتا ان کی جزا انہیں دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے۔ حتی اذا وافوا القیامت حملت علیہم ذنوبہم وبغضهم لمحمد وآلہ صلوات اللہ علیہم اجمعین وخیار اصحابہ فقذفوا فی النار، تاکہ بروز قیامت اپنے گناہوں کا بوجھ اور رسول خدا اور ان کے اہل بیت علیہم السلام اور ان کے برگزیدہ اصحاب کی دشمنی کا انجام لے کر جہنم میں داخل ہو۔ فقال عبداللہ ابن یحییٰ یا امیر المؤمنین قد افدتنی وعلمتنی فإن رأيت أن تعرفني ذنبي الذي امتحنت به في هذا المجلس۔ عبداللہ ابن یحییٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، آپ کی کلام شریف سے بہت فائدہ ہوا، اگر مناسب ہو تو مجھے بتا دیں اس مجلس میں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ وہ بیچارہ گر گیا تھا، اس کا سر پھٹ گیا تھا، ٹھیک ٹھاک کام ہو گیا تھا، مجھے بتائیے اس مجلس میں مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ حتی لا اعود الى مثلے، تاکہ آئندہ ایسی غلطی اور ایسے گناہ کو نہ دہراؤں۔ فقال علیہ السلام ترکک حین جلست ان تقول بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعل اللہ ذالک لسہوک عما ندبت الیہ تمحیصا بما اصابک۔ آپ نے فرمایا جب تم تخت پر بیٹھے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس غفلت کے سبب تم پر یہ تکلیف نازل فرمائی تاکہ تمہارا وہ گناہ پاک ہو جائے۔ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنی عن اللہ عز وجل انہ قال کل امر ذی بال لم یذکر فیہ اسم اللہ فہو ابتر۔ کیا تم نہیں جانتے رسول خدا نے مجھے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں بتایا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ ناقص اور بے برکت رہتا ہے۔ فقلت میں نے عرض کیا بلا بے ابی انت و امی لا اترکها بعدها۔ قال علیہ السلام اذن تحظى وتسعد۔ میں نے عرض کیا ہے امیر المومنین آپ پر قربان جاؤں اب میں اسے ہرگز ترک نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم کامیاب اور سعادت مند رہو گے۔ قال عبداللہ ابن یحییٰ یا امیر المؤمنین ما تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن یحییٰ نے کہا عرض کیا ہے امیر المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کیا ہے؟ قال علیہ السلام ان العبد اذا اراد ان يقرأ او يعمل عملا فيقول بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کوئی چیز پڑھنے یا کوئی کام کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے
بهذا الاسم اعمل هذا العمل وكل عمل يعمله يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فإنه مبارک لہ فیہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام خدا کے نام سے کر رہا ہوں، پس جس کام کا آغاز بسم اللہ سے ہو وہ بابرکت ہوتا ہے.